بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اب باری آتی ہے خلجی خاندان کی، اور پہلے ہم ذکر کریں گے سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کا، جس کا دور حکومت ہے 1290 سے لے کر 1296 تک۔ سلطنت غلامہ کا زوال 1290 میں ہوا۔ خلجی خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی خلجی خاندان کا پہلا سلطان ہے، جس کا دور حکومت ہے 1290 سے لے کر 1296 تک۔ وہ مارچ 1290 میں تخت نشین ہوا۔ رسوم کیلو گڑھ میں ادا ہوئیں، جہاں کیقباد مقیم تھا۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی عمر اس وقت تقریباً 70 برس تھی جب 13 جون 1290 میں اس کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی۔ ابتدا میں ترک امرا اور دہلی کے عوام نے اسے حاکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ ایسی ہی اور وجوہات بھی تھیں جن کی وجہ سے وہ شروع میں کیلو گڑھی ہی رہا۔ اس کا یہ قیام 1 برس تک رہا۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی نرم مزاجی اور نرم پالیسی کے باعث نوجوان خلجی امرا بھی اس سے بدظن ہوئے۔ مخالفین کو سلطنت کا نظام درہم برہم کرنے میں آسانی ہوئی۔ امن و امان کی صورتحال بگڑی اور بادشاہ کے خلاف سازشوں کا جال بچھ گیا۔ تاہم جلال الدین نے عوام پر یہی تاثر دیا کہ وہ اتنا رحم دل ہے کہ باغیوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو سرزنش کے بعد چھوڑ دیتا ہے، جبکہ وہ توبہ طائب ہونے کے بعد پھر سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتے تھے۔ جب 1296 میں مانک پور کے گورنر ملک چھجو نے بغاوت کی تو ملک چھجو جیسے غلام کو خلعت سے نوازا، اسے رہا کر دیا۔ وہ بلبن کے محل میں بھی قیام پذیر نہ ہوا اور کہا کہ یہ محل بلبن نے بنوایا تھا، اب اس کی اولاد کی ملکیت ہے۔ لیکن جب حالات بگڑے تو اس کے بھتیجے علاء الدین خلجی نے اسے قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے سیدی مولا وہ واحد شخص ہے جسے سلطان جلال الدین فیروز خلجی کے دور حکومت میں پھانسی ملی، اور بعض روایات کے مطابق اس صوفی درویش کو جس کا تعلق شیخ فرید الدین گنج شکر کے ساتھ تھا، اسے تختہ الٹنے کی سازش میں ملوث جان کر ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ عوام کا اس ہلاکت پر نہایت خوشگوار رد عمل ہوا۔ اس کے زمانے میں ترک سردار تاج الدین کوچی کی گھریلو محفلوں میں شراب و شباب کی محفلیں سجتیں اور بادشاہ کے خلاف سازشوں کے جال بنے جاتے۔ کہا جانے لگا کہ بادشاہ کا سر خربوزے کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جلال الدین نے ان کے خلاف بھی سخت پالیسی نہ اپنائی، نہ انہیں معزول کیا بلکہ انعام و اکرام سے نوازا، بلا کر سرزنش کی اور پھر 1 سال کے لیے دہلی سے باہر بھجوا دیا۔ بلبن کے زمانے میں جن راجپوتوں کو دبایا گیا تھا وہ پھر سے سر اٹھانے لگے۔ خود سری اتنی بڑھی کہ مالوا، رنتھمبور اور اجین کے راجاؤں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی نے 1290 میں
رنتھمبور کی مہم میں قیادت خود کی۔ 1292 میں اس نے منور کا قلعہ فتح کیا، جبکہ اسی برس علاؤ الدین خلجی نے مالوا پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ جمایا۔ رنتھمبور کی ناکام مہم کے بعد خلجی امراء بھی اس سے نالاں ہوئے۔ ہندوستان کی سرحدیں غیاث الدین بلبن کی منگول پالیسی کے باعث محفوظ تھیں، مگر بعد کے حاکموں نے اس طرف توجہ نہ کی۔ جب ہلاکو خان کے پوتے عبداللہ کی قیادت میں ہندوستان پر منگولوں نے چڑھائی کی تو اس جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ جلال الدین خلجی نے ان کے ساتھ نرمی برتی، جس کے نتیجے میں منگول سردار اور چنگیز خان کے رشتہ داروں الغو خان وغیرہ مسلمان ہو گئے۔ جلال الدین خلجی نے الغو خان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور دہلی کے قرب و جوار میں ان کی بستی قائم کر دی۔ وہی آبادیاں سازشوں کا مرکز بنی، جبکہ الغو خان ہندوستان کی گرمی سے تنگ آ کر واپس چلا گیا۔ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کا داماد اور بھتیجا علاؤ الدین خلجی تھا، جو کہ کڑا کا گورنر تھا۔ سلطان نے اسے اودھ کا گورنر بنا دیا۔ جب علاؤ الدین نے 1294 میں دیوگری کی مہم سر کی، راجہ رام چندر دیو اور اس کے بیٹے شنکر دیو کو شکست دی، تو علاؤ الدین کو اس جنگ میں 6 من سونا، 1000 من چاندی، 7 من موتی، 2 من ہیرے جواہرات اور 4000 اصلی ریشمی پارچہ جات ملے۔ دہلی کے حکمرانوں کے لیے اس مہم نے دکن کا دروازہ کھول دیا۔ علاؤ الدین بے شمار مال و دولت سمیٹ کر کڑا واپس آیا۔ علاؤ الدین خلجی کو جب سلطان جلال الدین کے کڑا آنے کی خبر ملی، وہ گنگا عبور کر کے مانک پور پہنچا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اسی دوران علاؤ الدین کے بھائی الماس بیگ نے جلال الدین کو راضی کیا کہ وہ علاؤ الدین سے غیر مسلح حالت میں ملے۔ اس ملاقات میں جلال الدین نے علاؤ الدین کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن بعد ازاں وہ اس سے خوش بھی ہوا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین پر ایک امیر محمد سلیم نے تلوار کے 2 بھرپور وار کیے۔ سلطان نے جان بچانے کی کوشش کی، مگر ایک درباری نے اس کا سر قلم کر دیا۔ کڑا اور اس کے گرد و نواح میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ کے کٹے ہوئے سر کی خوب مشہوری کی گئی، تاکہ لوگ سلطان کی موت کا یقین کریں، اور پھر علاؤ الدین نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ یوں خلجی خاندان کے بانی کا یہ افسوسناک انجام ہوا۔ جیسے اس نے اپنے موسن اور خاندان بلبن کا خاتمہ کر کے کیقباد کو قتل کیا اور حکومت سنبھالی، اسی طرح اس کے داماد اور بھتیجے نے اسے قتل کر کے اقتدار سنبھالا اور پھر رشتہ داروں کو چن چن کر اندھا کروایا یا انہیں قتل کروایا۔ پروفیسر وی ایس اسمتھ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کی نرم پالیسی کو اس کے بڑھاپے سے یوں جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سلطان کے نظام سلطنت پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ بہت نرم تھا، تاہم زیادہ ممکن یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ بوڑھا ہونے کے سبب اس کام کے قابل نہ تھا۔ چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تہذیب و ثقافت کے شناوروں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشیو اکنامک ریسرچ پیپرز جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی ہیں،
آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی PSW پروڈکشن کی۔ اسٹے ود اس، ملتے ہیں 22ویں قسط میں، اور ہم جانیں گے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ و تہذیب کے نئے اور اگلے ادوار کو۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 034042082220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔